لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلناك خليفة في الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلف نبي أو كما قال عليه السلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگان دین، مکرم سامعین اکرام، معزز نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ جمعہ اسلام اور سیاست کے عنوان سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر کچھ اسلامی ہدایتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں۔ اس سے قبل کہ میں موضوع پر کچھ روشنی ڈالوں، دنیا پر دو نظریات ہمیشہ مسلط رہے پوری دنیا میں، ایک یہودی نظریہ ہے اور دوسرا عیسائی نظریہ ہے۔ سیاست اور حکومت کے عنوان سے سیاسی نظریہ ہے قیصر کو قیصر میں رہنے دو، کلیسا کو کلیسا میں رہنے دو۔ اس کا مطلب ہے کہ مسجد میں جو عبادت کر رہے ہیں ان کو مسجد ہی میں رہنے دو، اور جو حکومت میں جو لوگ ہیں ان کو حکومت میں رہنے دو۔ حکومت میں رہنے والوں کو مسجد میں آنے مت دو، مسجد میں رہنے والوں کو حکومت میں جانے مت دو۔ یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے اور یہی نظریہ پوری دنیا میں سیاسی اعتبار سے کار فرما ہے، چل رہا ہے۔ اسی لیے دیکھیے آج سیاست میں بے روزگار آج جا کر روزگار حاصل کر لیتے ہیں، سیاست میں روڈی شکر لوگ جا کر بنا لے لیتے ہیں، سیاست میں مکروہ کردار کے لوگ ہی جڑتے ہیں۔ بہت کم دیکھا آپ نے کہ ملٹری والا تھا ایم ایل اے بن گیا، آئی ایس آفیسر تھا ایم پی بن گیا، عالم تھا کارپوریٹر بن گیا، حافظ تھا فلاں لیڈر بن گیا۔ یہ دیندار دنیاوی تعلیم یافتہ طبقہ، دینی تعلیم یافتہ طبقہ ہندوستان کی مجموعی سیاست سے دور ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ایک تو عیسائیوں کا یہ نظریہ کام کرا، دوسرا مسلمانوں میں سیاسی شعور اور سیاسی واقفیت کا فقدان، اس کی وجہ سے بھی مسلمان سیاست سے دور رہے، ابھی بھی دور ہے، آگے بھی اور 10-20 سال تک دور رہیں گے۔ صحیح سیاست میں متحدہ کب آئیں گے مسلمان؟ ایک ہلکا سا اشارہ دے دیتا ہوں، جب مینٹر کے پاس کی کھلی زمین میں بہت بڑا ڈیرا ڈالا جائے اور گوٹلا بیگم پیٹ کی عیدگاہ میں بہت بڑا ایک ہال بنایا جائے گا، اور اس کے بعد گھر گھر پہنچ کے مسلمانوں سے ان کے وطنیت کا ثبوت پوچھا جائے گا، اور جو دستاویز ہونا ہے وہ نہیں ملنے پر گھروں سے نکال کے وہاں ڈالیں گے، تو پورے مسلمان سیاست میں، اس سے پہلے سیاست میں نہیں آئیں گے۔ وہی ہے، پہلی صف والے پہلی صف میں، مسجد والے مسجد میں، مدرسے والے مدرسے میں، جماعت والے جماعتوں میں، سیاست میں بیٹھے ہوئے غنڈے وہی سیاست میں بے دینی کے ساتھ جڑے ہوئے۔ یہ نازک صورتحال جب ہندوستان پر آئے گی، اب نہیں 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے پوری امت نے دعوتی رول ادا نہیں کیا۔ جیسے گلی میں جا کے دین پہنچانا ہے، روڈوں پہ جا کے دین پہنچانا ہے، دین پہنچانے کا ایک ذریعہ ایوان حکومت ہے۔ کرسیوں پہ بیٹھ کر دین کی تبلیغ ہوگی، دین کی حفاظت ہوگی۔ اب کرسیوں پہ بیٹھنے والا جو طبقہ ہے مفادات کے پیش نظر کرسیوں سے جڑا ہوا ہے، مسلمان طبقہ بھی، غیر مسلم کا تو چھوڑ دیجیے، مسلمان طبقہ اپنے ذاتی مفاد سے ہی پارٹی سے جڑا ہوا ہے۔ 100% مسلمان طبقہ اس لیے جڑا ہوا کیونکہ سیاسی اعتبار سے شعور ہی نہیں ہے۔ کیوں سیاست میں حصہ لینا ہے؟ سیاست میں حصہ لینے بعد میرے اوپر کیا ذمہ داریاں آ جاتی ہیں؟ مملکت، ملت اور دعوت کے اعتبار سے میں کتنا ذمہ دار بن جاتا ہوں، یہ ہمارے معلوم ہی نہیں ہے۔ اس لیے اب سیاست اس کا نام ہے، کسی کا گھر بنا تو پیسے لے لو،
کوئی بور ڈالا تو وہ محکمے کے لوگوں کو بھیجا دو، کوئی ذرہ زمین میں آگے ہٹ گیا تو محکمے کے منسپال والوں کو بھیجا دو، وقت کے پراپرٹیاں گورنمنٹ کے جتنے پراپرٹیاں ہیں اس کو رکھ لو۔ اس کے واسطے سیاست سے جڑنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ میں کھلا آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اصل جو مضمون میں آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ مضمون سمجھنے میں آپ کو مددگار۔ تو یہ پورے ملک کا سیاسی یہ منظرنامہ ہے۔ اب ایک نئی فکر چلی موجودہ مرکزی حکومت کی وجہ سے، مذہب بچانے کے واسطے سیاست سے جڑو۔ اب تک نہیں تھا، یہ 10 سال میں ایک نیا آیا مسئلہ، مذہب بچانا ہے، ہندو مذہب کو بچانا ہے تو سیاست سے جڑو، فلاں پارٹی کو ووٹ دو۔ ایک نئی فکر ہے۔ یہ پوری جو زمین ہے اللہ کی زمین ہے، اس زمین میں آسمان میں اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، تم یہاں رہ رہے، اس کو استعمال کرنے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں۔ اب یہ خلیفہ ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے، پی ایم کا، سی ایم کا۔ اسلام میں زمین پر حکمرانی کرنے والوں کے لیے بہت سے الفاظ ہیں۔ ایک لفظ ہے سلطان کا، ایک لفظ ہے قاضی کا، ایک لفظ ہے امیر کا، ایک لفظ ہے خلیفہ کا، ایک لفظ ہے اولو الامر کا۔ یہ پورے الفاظ کا مطلب پی ایم، زمین کا لیڈر، ذمہ دار، ایسے الفاظ قرآن و حدیث میں آئے ہیں مملکت کے لیے، حکومت پر بیٹھنے والوں کے لیے۔ تو جتنی زمین ہے پوری دنیا کی اللہ ہی کی ہے، اللہ نے انسان کو دیا، میاں تم لوگ استعمال کر لو اس کو۔ اب ایک انسان اپنے رہنے کے لیے استعمال کر رہا ہے تو وہ چھوٹا خلیفہ ہے۔ دوسرا وہ انسان ہے جو ایک آبادی کو زمین پر رکھ رہا ہے، اپنی نگرانی میں پوری اجتماعی جماعت کو اپنی نگرانی میں زمین پر جینے کے لیے موقع فراہم کر رہا ہے۔ اس کو اسلام کی زبان میں خلیفہ، قاضی، سلطان، امیر، اولو الامر کہتے ہیں۔ یہ پوری دنیا پر، پوری زمین پر حکومت کرنے والے کو یہ نام دیے گئے۔ چنانچہ پیغمبروں کے بارے میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پیغمبر تھے، انہوں نبی تھے، لیکن ہر آدمی حکومت اور مملکت چلا نہیں سکتا، ہر آدمی لیڈر بھی نہیں بن سکتا۔ اس کے بھی اوصاف ہیں، انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ تو وقت میں زمانے میں ایک نبی تھے، لیکن حکومت کرنا، بادشاہت کرنا ان کو اتنا اچھا نہیں آتا تھا۔ اس لیے قوم نے نبی سے درخواست کی، ابعث لنا ملکا نقاتل، اے پیغمبر اللہ سے دعا کیجئے ایک بادشاہ ہم میں بھیج دے جو مملکت کو چلائے، جو حکومت کو چلائے۔ اللہ نے اس کے جواب میں کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارا سلطان بنا کر بھیجا ہے، قاضی اور بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو مملکت چلانے کے لیے ایک اچھے آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَلَقَدْ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم نے تم کو زمین کا بادشاہ بنایا۔ نبی کو اللہ نے زمین کا بادشاہ بنایا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلف نبی۔ بنی اسرائیل میں نبیوں کا کام دو تھے، ایک نبوت کو پھیلانا، دوسرا حکومت کرنا۔ اس لیے جب بھی نبی کا انتقال ہوتا فوراً ایک نبی کھڑے ہو جاتے، جب بھی نبی دنیا سے چلے جاتے فوراً ایک نبی دنیا میں ظاہر ہو جاتے، کیونکہ وہاں نبی کا جو کانسیپٹ اور نظریہ تھا، دین اور دنیا، اسلام اور مملکت دونوں کو چلانے والا نبی ہوتا تھا۔ قرآن میں ایک اور تذکرہ یہ بھی ہے، ایک وقت دنیا پر ایسا آیا قحط ہو گیا، بارش نہیں ہوئی، 7 سال تک لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ تو اس وقت ایک نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں نے وقت کے بادشاہ کو کہا تو بادشاہ ہے لیکن مملکت کرنے، حکومت چلانے کی تیرے اندر وہ خصوصیات نہیں ہے، اس لیے اجعلنی علی خزائن الارض، میرے کو زمین پر بادشاہ بنا دو، میرے کو زمین پر بادشاہ بنا۔ لہذا یہ پوری احادیث اور روایتیں اور آیات یہ بتلا رہی ہے نبی، نبوت کا شعار، نبی کی شان یہ ہے وہ دین کی بھی تبلیغ کرے اور مملکت کو بھی چلائے، حکومت میں بھی حصے داری رہے، بے شعوری کی زندگی نہ ہو، غفلت کے اندھیرے میں نہ جیے، مملکت کا حصے دار بنے۔ یہ ایک بات تھی جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی۔ دوسری بات، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت میں مسلمان کیوں حصہ لینا، سیاست میں مسلمان کیوں حصہ لینا، اس کے سوال میں حضرت نے 3 باتیں کہی۔ ایک مملکت کی حفاظت کے لیے، دوسرا ملت کی حفاظت کے لیے، تیسرا دنیاوی کام کر کے خدا کی رضا اور تقرب حاصل کرنے کے لیے سیاست میں جاؤ۔ اب یہ تینوں باتوں کو سمجھیے آپ، مملکت کس کو کہتے ہیں، ملت کس کو کہتے ہیں، اتفاقات یعنی دنیاوی کام کر کے خدا کی رضا کیسے حاصل کرنا، یہ تینوں باتوں کو سمجھیے۔ مملکت کے عنوان سے حضرت نے 3 باتیں لکھی۔ پہلی بات یہ ہے اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کرنے کے لیے سیاست میں جائیے،
گوگل پہ سرچ کرے تو کتاب مل جاتی ہے، حجت اللہ البالغہ، اردو میں رحمت اللہ الواسعہ، اس میں لکھا ہوا ہے اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کرنے کے لیے سیاست میں جائیے۔ متحدہ مسلمان کوشش کرتے تو 80 MP ہوتے، طلاق کے مسئلے میں حیض کا تعارف کرانے کے لیے کوئی ہندو عورت نہیں اٹھتی، سمجھ رہے آپ؟ پارلیمنٹ میں طلاق کا تعارف کرانے، طلاق کے اسلامی نظریے کو پیش کرنے کے لیے ایک ہندو عورت نے جو تقریر کی وہ کوئی مسلمان نہیں کر سکا۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے لوگ سیاست سے دور ہیں، مسلمان علماء بھی سیاست سے دور ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے کہا مملکت یعنی اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے سیاست میں جائیے۔ مسلمانوں کا دفاع کا کیا مطلب؟ ایک ننگا ایک بڑی کرسی پہ بیٹھ کے ننگے کپڑے اتار لے کے نبی کی شان میں ننگی باتیں بکا۔ آپ MLA ہوتے، آپ کچھ نہ کچھ ہوتے، آپ اس کے پاور کے حساب سے کچھ کر سکتے تھے۔ اب بولیے کہ آپ جو ہے انہیں کیا کر رہے وہ چھوڑیے۔ پہلے میں نے کہا، آگے میں بتاؤں گا سیاست میں نبی صحابہ کو کب اتارے، کتنے دنوں کے بعد ان کے دل کو کندن کر کے سیاست میں اتارے، میں بتاؤں گا۔ دیندار آدمی سیاست میں جائے گا، ایسے ننگوں کو ننگا کرے گا، کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ تو پہلی بات مملکت کے بارے میں شاہ صاحب نے کہی اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے سیاست میں جیت جائیے۔ دوسری بات ظالم مظلوم پر ظلم کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے سیاست میں جائیے۔ یوپی ایک بڑی مسلمانوں کی آبادی ہے اور ایک بڑی تعداد مسلمان MPوں کی وہاں سے بن سکتی ہے، جتنا ہونا تھا اتنے MP رہتے تھے نا، کسی زعفرانی کپڑے والے میں یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ انہیں بلڈوزر چلاتا تھا۔ یہ ہمت اسی لیے ہوئی کہ ہمارا جو سیاسی تناسب ہے وہ کمزور ہے۔ ایک اعظم خان کو کپس دیا، انہیں کئی کو کپس دیا، ہمارا سیاسی کوئی اتحاد نہیں ہے۔ ظالم کو روکنے، مظلوم پر ظلم کرنے کے سے آپ سیاست میں حصہ لیجیے۔ تیسری بات حضرت نے یہ کی لوگوں کے جھگڑے تمہارے پاس آئیں گے، ان جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے سیاست میں حصہ لیجیے۔ خاندانی مسئلے، زمین کے نزاع، گھریلو جھگڑے، انہوں کے پاس، MLA کے پاس، کارپوریٹر کے پاس، بستی لیڈر کے پاس اتنے پہنچتے جتنے مسجد کے امام کا نہیں پہنچتے۔ 2-3 لیڈروں سے میرے رابطے ہیں، ان لوگوں فون کر کے بولتے میاں بیوی کا یہ مسئلہ کیا، مول صاحب کیا کرنا؟ تو بستی لیڈر کا جتنے جھگڑے آتے ہیں مسجد کے امام کا نہیں آتے، کیونکہ سیاسی دھارے سے جب تک آپ جڑیں گے نہیں، قوم کے جھگڑے آپ تک پہنچیں گے نہیں۔ یہ شاہ صاحب لکھے جو بات پڑھو۔ ایک بات مملکت کے بارے میں، سیاست میں حصہ لیے تو یہ 3 فائدے، ایک اسلام اور مسلمانوں کا دفاع ہوگا، دوسرا ظالم کو ظلم سے روک سکیں گے، تیسرا جھگڑے تنازعات تمہارے پاس آئیں گے، لوگ تم سے حل کریں۔ ایک اور بات بتاؤں، بستی کے جو لیڈر آئے جھگڑے جب ان کا آتے ہیں، جو کہ ان کی لیڈرشپ کی بنیادی پیسوں پر ہے، ان سے بھی پیسے توڑ لے رہے، ان سے بھی پیسے توڑ لے، مگر اتنی طاقت بھی نہیں رہی پہلے کے ساتھ جوش، ورنہ یہ بات ہے تو بہت جوش میں بولنے کے، طلاق دلا رہے، خلا دلا رہے، زمینہ دلا رہے، 2 جگہ سے بھی پیسے توڑ لے۔ دوسری بات حضرت شاہ صاحب نے کہی ملت کی حفاظت کے لیے سیاست اور مملکت سے، حکومت سے جڑی۔ ملت کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کو تمام مذاہب پر غالب بنا کر پیش کرنا۔ 4 شادیاں اسلام میں ہیں، 1 شادی ہندو مذہب میں ہے، ان دونوں میں 4 شادیاں اچھی ہے، یہ بتانے کے واسطے آپ MP بننا ضروری ہے، آپ MLA بننا ضروری ہے، آپ ممبر پر بیٹھ کے پکارتے بیٹھیں گے بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے شادی کرو، طلاق شدہ عورتوں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے شادی کرو، وہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اسلامی تمام احکام پر پوری طاقت کے ساتھ سب سے اچھا حکم اسلام میں ہے، یہ بتانے کے واسطے پاور ہونا ضروری ہے۔ اسلام کا دفاع کرنے، اسلام کو تمام مذاہب پر سب سے اول مذہب، سب سے اعلیٰ مذہب بتانے کے واسطے طاقت ہونا، حکومت ہونا، اسی لیے آپ حکومت سے، سیاست سے جڑے رہے۔ یہ تیسری بات، ملت یعنی اسلام کو تمام ادیان کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے سیاست سے جڑی آتی ہے۔ تیسری بات جو حضرت شاہ صاحب نے کہی، ارتفاقات، دنیاوی معاملات میں ایسے کام کریے، آپ دنیا کا کام بھی ایسا کریے جس سے اللہ کی رضا مل جائے۔ کیا مل جائے رضا؟ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں معلوم ہوا کہ ایک عورت کی زچگی کا وقت ہے، اپنی بیوی کو لے جا کے زچگی کا کام کرا دیے۔ اب بتائیے، امیر ہے، سلطان ہے، PM ہے، ایک عورت کی ڈلیوری کا کام کرایا ہے، حکومت میں ہے بول کے کرائے نا، وہ حاکم ہے بول کے گلیوں میں گئے نا۔ بہت سے کام ہیں جو حکمرانوں کے ذریعے ہوتے، بڑا اجتماع ہے حکمران کی مدد سے ہوتا ہے، مسجدوں میں دینی جگہوں پہ کرنٹ آ رہا ہے، حکمرانوں کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو یہ جو اچھے کام ہیں حکومت کے ذریعے ہوتے ہیں، یہ اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے لیڈر کرے گا، اس کو ثواب ملے گا، اللہ کی رضا ملے گا۔ جھگڑے آئے میاں بیوی کے، کچھ بھی پیسہ نہیں لے کے جوڑنے کی